السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم: من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ اور وہ اللہ والا ہے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے۔ وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا۔ ولایت کا کتنا آسان طریقہ ہے۔ وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے۔ فقیرو بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیرو بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کا بس اب اختتام ہونے والا ہے۔ اللہ کا شکر، بے پناہ شکر، جتنا شکر ادا کریں کم، جتنا کیا گیا وہ شکر اس کی تعداد کے برابر، جو کیا جا رہا ہے اس کی برابر، قیامت تک جو کیا جائے گا اس کے برابر، ہر بار ہزار ہزار کروڑ کروڑ مرتبہ اس کا شکر کہ اس نے ہمیں ربیع الاول شریف کا چاند دکھنے سے لے کر چاند کے اختتام تک اپنے محبوب ہی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا ذکر سارے ذکر سے بڑا ہے، کیونکہ انہی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ آج اگر آپ توجہ کریں تو تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، جیسا کہ ہمارے برادر ذی قدر حافظ قاسم صاحب مبلغ سنی دعوت اسلامی نے مجھے جن عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم دیا، اس کے حوالے سے کچھ باتیں
پیش خدمت ہے. اس وقت میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، پڑوسی پڑوسی میں، استاد شاگرد میں، دوست دوست میں اگر نہیں بن پا رہی ہے یا محبت ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو رشتے نبھانے کا طریقہ سیکھا ہے وہ یا تو فلموں سے سیکھا، یا تو سیریلوں سے سیکھا، یا تو ناولوں سے سیکھا. اگر ہم رشتے نبھانے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں تو کسی بھائی بھائی میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا، پڑوسی پڑوسی میں آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے یا جہاں بیٹھ گئے وہاں سے اختلافات کا خاتمہ ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کسی سے اختلاف نہیں فرمایا اپنی ذات کے لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوئے اپنی ذات کے لیے. حضور علیہ السلام کبھی کسی پہ غصہ نہیں ہوئے اپنی ذات کے لیے. لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں تو نبی سے نماز روزہ سیکھنا چاہیے، یہ پڑوسی اور یہ بیوی اور یہ بھائی اور یہ بھتیجے اور یہ بھانجے اور یہ اولاد نبی سے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صرف اور صرف نماز روزہ سکھانے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز روزے کے علاوہ پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق اور عورتوں کو شوہر کے حقوق، اسی طریقے سے بھائی کو بھائی کے حقوق، اسی طریقے سے بہنوں کے حقوق، اسی طریقے سے دوستوں کے حقوق اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں سب سکھاتے نظر آ رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے آئیڈیل کے طور پہ، نمونے کے طور پہ ہمیں کسی اور کا پابند نہیں کیا، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. حیرت کی بات ہے ایک شخصیت ہے جو 63 سال تک کم و بیش لوگوں کے درمیان رہتی ہے اور 63 سال کی قلیل مدت کے اندر پوری کائنات کو زندگی گزارنے کا شعور عطا کر دیتی ہے، انداز بندگی عطا کر دیتی ہے، ناز بندگی عطا کر دیتی ہے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے کی ساری ادائیں سکھا دیتی ہے. آئیے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند گوشے پیش کروں. آج ہر جگہ وحشت ہے، آج ہر جگہ نفرتیں ہیں، آج ہر جگہ تکلیفیں ہیں، آج ہر جگہ دلوں کی چبن ہے، آج ہر جگہ جو ہے وہ کھچے کھچے چہرے ہیں، آج ہر جگہ دکھے ہوئے دل ہے، آج ہر جگہ دکھیارا پن ہے. کوئی کسی سے پہلے ملتا تھا تو اس لیے ملتا تھا کہ چلو فلاں سے ملیں گے تو اپنے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا اور اپنے دکھ کم ہو جائیں گے. لیکن آج دنیا اس قدر وحشت زدہ ہو گئی، بڑی معذرت کے ساتھ چہروں پہ داڑیاں تو ہے لیکن جہاں تک داڑھی کا قد جا رہا ہے وہ دل کی کیفیتوں میں نفرتیں ہیں، محبت نہیں ہے. جتنی خوبصورت داڑیاں ہیں اتنے خوبصورت دل نہیں ہے، جتنی خوبصورت ٹوپیاں ہیں اتنے خوبصورت دل نہیں ہے، جتنے اجلے سفید لباس ہے اتنے خوبصورت دل نہیں ہے. اللہ اکبر. پہلے ایک انسان دوسرے انسان سے ملاقات کرتا تھا تو اس کے غموں پر مرہم ہو جاتا تھا، اس کی تکلیفوں کا مداوع ہو جاتا تھا. اور آج لوگ کسی سے ملنے ڈرتے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں جب بھی ملتے ہیں نیا زخم لگا دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے مگر میں آپ کو بتاؤں مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے، مسلمان ہونا تو بہت بڑی چیز ہے، پھر مسلمان ہونے سے بڑی چیز مومن ہونا ہے، اور پھر مومن میں بھی اللہ اکبر یعنی ایمان والا ہونا بھی پھر ایک اور اس کے آگے منزل ہے، عاشق رسول ہونا، اور پھر اس کے آگے کی منزل ہے کامل
عاشق رسول ہونا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ ساری ڈگریاں ہیں۔ لیکن انسان کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اہل لغت نے بیان کیا، انسان بنا ہے انس سے، انسان بنا ہے انس سے، اور انس کا مطلب ہوتا ہے پیار کرنا، محبت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں لوگوں کے لیے محبت نہیں ہے، وہ انسان نہیں، وہ چلتا پھرتا انسان تو نظر آ رہا ہے، مگر وہ کتے سے، سور سے، جانوروں سے بھی وہ بدتر ہے، کیونکہ اس کے دل میں خود غرضی ہے، اس کے دل میں نفرتیں ہیں، اس کے دل میں عداوتیں ہیں، اس کے دل میں حسد ہے، اس کے دل میں بغض ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، وہ مفاد پرست ہے۔ اس لیے کہ آج کا انسان، اللہ اکبر، صورت کے اعتبار سے انسان ہے، کریم لگا کر کے چہرے چمکا رہا ہے، صابن سے منہ دھو کر کے چمڑی چمکا رہا ہے، فیس واش کا استعمال کر کے جو ہے، اللہ اکبر، انسان چہروں کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ او چہروں کے پجاریوں، اللہ کے نزدیک چہروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ جس کو دنیا دیکھتی ہے، ان چہروں کو خوبصورت بنانے والوں، جس دل کو خدا کی رحمتیں دیکھتی ہے، جس دل پہ خدا کی نور کی تجلیات ہوتی ہے، جس دل پر خدا کی اللہ اکبر توجہات ہوتی ہے، اس دل کو ہم خوبصورت کب بنائیں گے؟ آج یہ نفرتوں کے جو لوگ تقسیم کرنے والے ہیں، نفرتوں کو بانٹنے والے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر کبھی ایمان قرار نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ اللہ، اب آپ مجھے بتائیں، جو انسان ہوگا، یعنی انسان انس سے مشتق ہے، اب اگر انس سے مشتق ہے تو محبت کرے گا، اور اگر انسان، توجہ کریں، انسان نسیان سے مشتق ہے تو بھول جائے گا۔ اب یہ انس مطلب محبت، نسیان مطلب بھولنا، دونوں میں کیا تعلق ہے؟ انسان انس سے مشتق ہے یعنی وہ محبت کرے گا، اور نسیان سے مشتق ہے مطلب جو اسے ستائے گا وہ اس کو بھول جائے گا۔ انسان ستانے والوں کو، دکھ دینے والوں کو بھولنے آیا ہے، نسیان ہے اس کو، ستانے والوں کو وہ یاد نہیں رکھتا، وہ تو محبت دینے والوں کو یاد رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، شروعات کرتے ہیں مثال کے طور پہ جانوروں سے۔ جو انسان ہوگا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کا پابند، وہ جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مشہور روایت ہے، آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ آج مجھ پر جنت اور جہنم دونوں چیزیں پیش کی گئی حالت نماز میں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو تھوڑا غور فرمائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حالت نماز میں مجھ پر جنت اور جہنم دونوں پیش کی گئی، میں نے جنت کی نعمتیں بھی دیکھی، جنت کی بہاریں بھی دیکھی، جنت کے اندر اجر و ثواب بھی دیکھا، اور جہنم کے اندر بھی دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا، جہنم کے اندر میں نے ایک عورت کو دیکھا، اور وہ عورت جہنم میں اس سبب سے نظر آئی کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اور بلی کو باندھ کر کے رکھا تھا، اور بلی کو باندھ کے رکھنے کی وجہ سے نہ چھوڑتی تھی کہ وہ اپنی غذا خود تلاش کرے، اور نہ دیتی تھی کہ وہ خود کھائے، تو بلی بندے بندے مر گئی۔ وہ عورت بلی کو باندھ کر رکھ کر مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ آپ مجھے بتائیں، بلی پال کر اس کا خیال نہ کیا تو وہ عورت جہنم میں گئی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ مجھے یہ بھی حکم ہے کہ آج میں آپ سے سنجیدہ گفتگو کروں، حالانکہ مجھ سے یہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ میری اپنی طبیعت میں یہ ہے کہ درس میں اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، لیکن بہرحال حکم ہے تو مجھے اس کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ بلی کو باندھ کر کے رکھا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی، تو عبادتوں کے باوجود وہ عورت جہنم میں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے، جو بلی کو کھانا نہ دے، باندھ کے رکھے، اس پر وہ عورت جہنم میں گئی، نماز کے بعد، روزوں کے بعد، عبادت کے بعد۔
اب ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہوا کہ بعض گھروں سے یہ آواز آتی ہے کہ جہاں بہو کی چلتی ہے وہ ساس کو کھانا نہیں دیتی، اور جہاں ساس کی چلتی ہے وہ بہو کو ستاتی، وہ کھانا نہیں دیتی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہو بھی کتنے دن زندہ رہے گی اور ساس بھی کتنے دن زندہ رہے گی؟ اگر بلی کو کھانا نہ دے تو نمازی ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہی ہے، تو وہ بہو کا کیا انجام ہوگا جو اپنی ساس کو کھانا نہیں دے رہی؟ پھر اس ساس کا کیا انجام ہوگا جو اپنی بہو کو کھانا نہیں دے رہی ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں اسی مالیگاؤں میں ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا بہت سی عورتوں کو ہمارے گھر میں ہماری ماں کے پاس، دادی کے پاس آتا روتے ہوئے دیکھ کر، بلکہ بعض بوڑھی عورتیں روزانہ میرے گھر آتی تھی اور وہ چھپکے سے چھپ چھپا کر کے وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی۔ ہم اپنے بچپنے میں آتے جاتے تھے تو ہم حیران رہتے تھے کہ یہ اتنے بڑے گھر کی خاتون ہے بڑھیا، یہ یہاں روز کیوں کھاتی ہے؟ تو پھر ماں سے پتا چلا، دادی سے پتا چلا کہ اس کی بہو اس کو کھانا نہیں دیتی، اس لیے محلے میں کسی کے یہاں چھپ چھپا کے کھانا کھاتی۔ بعض حالت یہ ہے کہ بہو کے بہکانے پر بیٹا اپنی ماں کو مارتا ہے۔ یہ صورتحال ہے اپنے شہر کی، حالات بدلے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دین کے قریب ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کس دین کے قریب ہو رہے ہیں؟ دین صرف رسومات کا نام تو نہ تھا، دین صرف نماز روزے حج و زکات کا نام تو نہ تھا، دین تو پورا دین ہے، دین پورا سسٹم ہے، دین پورا نظام حیات ہے، دین نظام رحمت ہے۔ اللہ اکبر! وہ کون سا دین ہے جس میں تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے اور ماں کو مارا بھی جا رہا ہے؟ وہ کون سا دین ہے جس میں رمضان شریف میں ہر سال عمرے بھی کیے جا رہے ہیں اور ماں کو بھوکا بھی رکھا جا رہا ہے؟ خدا کی قسم ایسی فکر کو آگ لگے، وہ تہجد منہ پہ مار دی جائے گی جو ماں کو ستانے کے بعد پڑھی گئی ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ اس کی پہچان یہ ہے، اگر اللہ راضی ہے تو نشانی یہ ہے، ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ وہ تہجد منہ پہ ماری جائے گی، وہ نمازیں منہ پہ ماری جائے گی جس سے ماں باپ راضی نہ ہو۔ اگر کوئی تہجد پوری زندگی نہ پڑھے لیکن ماں باپ کو راضی کرے، انشاءاللہ تہجد سے بڑھ کر ہے، تہجد سے بڑھ کر ہے۔ لیکن افسوس، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بلی کو نہ کھلایا تو عبادت کے بعد بھی جہنم ملی۔ کاش کہ ایک دوسرے کے حقوق لوگ سمجھتے، لوگ سچے مسلمان بنتے، سچے مومن بنتے، ایمان والے بنتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ تو ساس بہو کی بات ہو گئی۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، وہ آج اکثر جگہوں پر ایسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ درشی پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میاں بیوی میں وہ خوشگوار تعلقات نہیں ہیں، اس لیے کہ آج کل سیریل آئیڈیل ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں ملک کی سیریل بڑی اچھی چل رہی ہے، گھریلو ہے، وہ فلاں ملک کی چل رہی ہے اور فلاں ملک کی۔ ہم کسی ملک کی بات نہیں کرتے، ہمارے لیے آئیڈیل صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کسی ہیرو کی گنجائش ہمارے یہاں نہیں، کسی اداکار کی نہیں، کسی اداکارہ کی نہیں۔ اور وہ جو سیریلیں چل رہی ہے جن کو بڑا چسکا لوگوں کو لگا ہوا ہے، جس کے لوگ بڑے دیوانے شیدائی ہے، مرد بھی عورتیں بھی ہے، کوئی دم نہیں ہے، بلکہ اس میں افیئر ہے، اس میں بے وفائی ہے، اس میں رشتوں کی نزاکتوں کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے کہ لکھنے والوں کو ہم خود جانتے، جنہوں نے لکھا ہے ان کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔
لوگوں کے احساسات سے کھیلنا ہے، جذبات سے کھیلنا ہے۔ میاں بیوی میں تعلقات خوشگوار کیسے ہوں؟ نمبر 1، شوہر بیوی کو انسان سمجھے اور بیوی شوہر کو انسان سمجھے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سب سے تعلقات اچھے بنا کے رکھنا ہے تو انسان سوچے کہ میں انسانوں سے تعلقات بنا رہا ہوں۔ انسان ہے یہ، بھائی کو انسان سمجھو، بیوی کو انسان سمجھو، بچوں کو انسان سمجھو۔ آپ کہیں گے انسان سمجھنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جس کو انسان سمجھو گے اس کے بارے میں یہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ جو انسان ہوتا ہے غلطی اسی سے ہوتی ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ غلطی اس نے کیوں کی، انسان تھا تو اسی لیے غلطی کی۔ غلطی جو انسان نہیں ہے اس سے نہیں ہوگی، یعنی جو فرشتہ ہے۔ تو آپ کیا کائنات ملکوتیت کی کائنات میں جی رہے ہیں یا بشریت کی کائنات میں جی رہے ہیں؟ جب آپ کائنات بشریت میں جی رہے ہیں تو گویا کہ ہر بندہ آپ کو غلطی کرنے والا نظر آئے گا۔ اب اس میں نبھا کیسے کریں؟ بس ایک تصور کے ساتھ، اللہ تو اچھا ہے اور تیرے بنائے ہوئے بندے اچھے ہیں۔ کتنا خوبصورت تصور ہے یہ، اللہ تو اچھا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہی ہے محبت کا فلسفہ۔ مثال کے طور پہ آپ کو اگر امین القادری سے محبت ہے تو کسی دن میں بیمار ہو کر بھی تقریر کرتا ہوں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی تقریر کی، حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں کچھ کہہ نہیں سکا جو مجھے کہنا تھا، ٹھیک؟ لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں آپ تو اچھا ہی بولیں گے، سید صاحب نے اچھا بولا، حضرت نے اچھا بولا، ٹھیک؟ کچھ لوگ اور پیار کریں گے تو کہیں گے امین القادری نے اچھا بولا۔ خیر، سب کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ آپ کو میری بات اچھی کیوں لگی؟ کیونکہ آپ کو مجھ سے پیار ہے۔ اچھا، کسی تقریر میں میں ڈانٹ گیا پھر بھی آپ نے کہا اچھا بولا، کسی تقریر میں معیار سے ہٹ کر گفتگو کر گیا پھر بھی آپ کہیں گے کہ اچھا بولا۔ وجہ مجھ سے پیار ہے تو میری ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ کی کائنات میں آپ کو لوگ برے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے؟ اللہ کی کائنات میں لوگ آپ کو برے کیوں لگتے ہیں؟ ارے آپ کا بچہ آپ کو پیارا ہے، اس نے ٹیڑھی ترچھی ڈرائنگ بنائی، آپ کہتے ہو کیا بنایا میرے بیٹے نے؟ اس نے تقریر میں غلطیاں کی، الٹ پلٹی کھائی، پیار ہے بیٹے سے، کہا اچھا کیا۔ کوئی چیز بنائی اچھی بنائی، کیوں؟ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر چیز بنائی بھی اچھی لگتی ہے۔ بیوی نے ایک دن سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا، پوچھا کیسا ہے جی؟ تو کہا بہت شاندار۔ وجہ پیار جو ہے، پیار جس سے ہو اس کی کوئی چیز بری نہیں لگتی، اور جس سے پیار نہ ہو اس کی ہر چیز بری لگتی ہے۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں خدا کی کائنات تمہیں بری کیوں لگتی ہے؟ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے دل میں جو پیار ہونا چاہیے وہ پیار نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم جس کے دل میں اللہ کے لیے پیار ہوگا وہ کہے گا اللہ تو بھی اچھا ہے، تیری بنائی ہوئی کائنات بھی اچھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تو اللہ ہی کی محبت میں ناکام ہے۔ آپ اگر لوگوں سے لڑ رہے ہیں تو کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹے کا بنایا ہوا گھروندہ آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کو آپ توڑتے نہیں، اس سے آپ بولے بیٹے کے ہاتھ کے گھروندے سے آپ کو اتنا پیار ہے، یہ اللہ نے جن کو اپنے دست قدرت سے ہاتھوں سے بنایا، ان قوم سے کیوں لڑتے ہیں؟ یہ لڑنے کے لیے ہے، یہ لڑنے کے لیے۔ خدا جس سے پیار کرے وہ لڑنے کے لیے، رسول اللہ جس سے پیار کرے وہ لڑنے کے لیے۔ کوئی بیوی سے لڑنے سے پہلے سوچے نا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، کوئی بھائی سے لڑنے سے پہلے سوچے نا یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، کوئی بیٹے سے لڑنے سے پہلے سوچے۔ یہ صوفیہ کا فلسفہ ہے، یہ میں تصوف بیان کروں آپ کے سامنے، صوفیہ کا فلسفہ۔ اسی لیے صوفیہ کسی سے لڑتے نہیں تھے۔ لوگ صوفیہ سے لڑنے آتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بندوں سے لڑتے، ہم نے ہتھیار ڈال دی، ہم اس لیے ہار گئے کہ ہمیں آخرت جیتنا ہے، ہم اس لیے ہار گئے کہ ہمیں آخرت جیتنا ہے، ہمیں آپ سے نہیں لڑنا۔ کیوں؟ محبوب کے محبوب سے لڑا نہیں جاتا۔ ہائے ہائے، صوفیہ کا فلسفہ کیا ہے؟ محبوب کے محبوب سے لڑا نہیں جاتا۔ تو آپ کہا کہ یہ محبوب کون ہے؟ میں نے کہا اللہ ان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ ان سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 پر بھی میں نہیں رکتا، کروڑوں کہتا ہوں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے کہتا ہے امین القادری؟ میں نے کہا جیسے اس کی ستاری کی حد نہیں، غفاری کی حد نہیں، جباری کی حد نہیں، قہاری کی حد نہیں، ویسے اس کی صفت محبت کی بھی کوئی حد نہیں۔
تو یہاں 70 کروڑوں کا ذکر ہی نہیں. کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا. تو اللہ میرا محبوب ہے, آپ میرے اللہ کے محبوب ہے, تو محبوب کے محبوب سے جھگڑا کیسے؟ اور ایک بات یاد رکھنا, اگر محبوب کے محبوب سے لڑائی ہو جائے تو پھر لڑائی کہاں پہنچتی ہے؟ کہاں پہنچتی ہے؟ ہاں یہی تو بات ہے. بہت تسبیح مصلی لے کے پھر رہے ہو اور انسانوں سے نفرتیں کرتے ہو, بیوی کو مار پیٹ کرتے ہو, اماں کو گھر سے نکالتے ہو, بھائیوں کے حصے نہیں دیتے, بہنوں کے حصے نہیں دیتے, ان پہ ظلم کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو. نہیں, آپ کہیں گے امین القادری تسبیح مصلی کا مذاق اڑاتے. میں نے کہا پوری زندگی تسبیح مصلی کی تبلیغ کرتے گزر رہی, لیکن میرے نزدیک تسبیح مصلی وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. میرے نزدیک تو تسبیح مصلی وہ ہے جو میرے غوث نے کیا, جو میرے خواجہ نے کیا, سبحان جو اللہ, میرے صابر نے کیا, سبحان اللہ, جو میرے مخدوم نے کیا, جو میرے داتا نے کیا, جو میرے مرشد شاہ برکت اللہ عشقی پیمی نے کیا. سبحان اللہ, 14ویں صدی میں میرے امام اہل سنت نے. اس سبحان فلسفے کو ڈاکٹر یوں بیان کرتے ہیں, کیوں پیدا ہوا انسان؟ تو کا عبادت کے لیے. وہ عبادت کون سی؟ تو اقبال کہتے ہیں درد دل کے واسطے. کون سی عبادت ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں. آپ کو ہمیں درد دل کے لیے پیدا کیا. تسبیح مصلی اپنی جگہ ہے, میں کبھی اس کا مذاق اڑا بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے. لیکن آئیے بات دور گئی. کیا عرض کر رہے تھے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ اور بیوی کو شوہر کے ساتھ, یا ہمیں کسی کے ساتھ ایک ذہن بنا لو, ہم جس کے بھی ساتھ رہتے وہ کیا ہے بولیں ہیں, اور جو انسان ہوگا غلطی خطا بشر کے لیے ہے, بشر خطا کے لیے. اب آپ سوچیں نہیں میری بات کا انکار نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اللہ کا تو بندہ ہو کر ہزاروں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے, پھر بھی اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہوتا, تجھے مہلت دیتا ہے. اگر کوئی تیری نافرمانی کرے تو فوراً پہلے زینے پہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا کوئی بھائی, یہاں بھائی سے مراد سگا بھائی صرف نہیں ہے, فرمایا یعنی تمہارا کوئی مسلمان بھائی, اگر تمہارا کوئی بھائی ایک دن میں 100 بار غلطی کرے, دیکھو یہ اسلام ہے, ایک دن میں 100 بار غلطی کرے, اس کو 100 بار معاف کرو. ایک دن میں کتنی بار؟ یہاں تو شادی کا رکا لیٹ پہنچے گا تو شادی میں آئیں گے ہی نہیں. مجھے اتنی لیٹ رکا کیوں ملا؟ حالانکہ ملا تو ایک دن پہلے نا. حالانکہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آقا رستے سے جا رہے ہوتے, مدینے کی بچیاں ہاتھ پکڑ کے کہتی آقا ہمارے گھر چلیے نا, اگر حضور کو بھوک لگی ہوتی تو حضور چل دیتے. اور یہاں کیا ہے, رکا مجھے لیٹ کیوں ملا؟ یعنی فرعون بنے ہوئے ہیں, اتنا گھمنڈ ہے کہ نمرود سے کم نہیں ہے. یہ حال ہے. آپ کہیں گے کہ یہ بہت سخت جملے ہیں, اصل میں قادری ہوں. میرے مرشد غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو ذرا سخت بولتے, کیونکہ قوم جب بے حس ہو جائے تو پھر تھوڑا سا آواز اور ذرا سا جو ہے وہ اسپیڈ تیز کرنی پڑتی. جب لوگ نرم ہونا تو پھر بات اچھی بھی اچھی لگتی ہے. غافل قوم کو پھر بیدار کرنے کے لیے بانگے درا ہی ہونا چاہیے, ایک گھنٹی ایسی ہو کہ سوتا ہوا اٹھے. کہتے ہیں کہ مجھے قائد جلدی نہیں ملا, نادان ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام کے تو صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے خود کے نکاح میں ان کو نہیں بلایا, حضور کو نہیں بلایا, مدینہ منورہ میں رہ کے حضور کو نہیں بلایا. میں کہتا ہوں اصحاب مصطفیٰ سے زیادہ حضور سے عشق کون کر سکتا ہے؟ واللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جتنی محبت اصحاب مصطفیٰ نے حضور سے کی ہے کوئی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا. بے شک, سبحان اللہ. لیکن حیرت ہے حضور کو انہوں نے اپنی شادیوں میں نہیں بلایا, نہیں بلایا, مزاج ہی نہیں تھا. لیکن کبھی بات چیت بند نہیں ہوئی اور غصہ نہیں آیا. ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ پیلا پیلا کچھ اثر ان کے وجود پر ہے. حضور نے فرمایا تو نے شادی کی ہے کیا؟ اس کا مطلب حضور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ بلایا نہیں. توجہ آپ کی, یہاں تو بات بند ہو جاتی ہے نہیں بلانے پر. کبھی سوچا نہیں یار اس کی حیثیت اتنی ہوگی نہیں بلانے کی. کبھی گھر بھر کی دعوت نہیں آئی, 2 ہی آدمی کی آئی تو پورا گھر نہیں جاتا احتجاج کے طور پہ. کیا بھکاری پن لگا رکھا. اسلام سمجھو,
صرف جمعہ کی 2 رکعت تمہیں مسلمان نہیں بنا سکتی. گوشت و انڈا مچھی کھا کر صرف مسلمان نہیں بن سکتے, یا کوئی مخصوص عضو کی تراش خراش کی بنیاد پر صرف مسلمان نہیں بن سکتے. جب تک رسول اللہ کے دین پر نہیں چلو گے اس وقت تک کہ اسلام تک پہنچ نہیں سکتے, خدا تک پہنچ نہیں سکتے. قرآن و سنت والے مسلمان بنو. صرف داڑھی ٹوپی لباس یا کسی عضو کی تراش و خراش یہی جنت میں نہیں لے جائے گی. اصل چیز رسول اللہ کا اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھ رہے کیوں نہیں یہ تمہارے بدن پہ جو پیلا پیلا سا پن نظر آ رہا ہے, کیا تم نے شادی کی ہے؟ جی یا رسول اللہ شادی کی ہے. اب اس کا مطلب شادی سے پہلے مشورہ بھی نہیں ہوا ہے. اس لیے آگے سوال اور ایک بڑھتا ہے, فرماتے ہیں کہ کنواری سے کی ہے یا کسی بیوہ سے کی. مطلب حضور کو یہ بھی اطلاع نہیں دی گئی ہے کہ کروں کہ نہیں کروں. آج کل اگر کسی کو کوئی مانتا ہے, یار تو نے مجھ سے پوچھا تک نہیں, وہ خاندان میں کر لیا, یہ کر لیا, یعنی جہالت کی انتہا ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی دیکھو اور اپنا اترانا دیکھو, ان کی عاجزی اور انکساری دیکھو اور اپنا گھمنڈ دیکھو, ذرا اندازہ تو کرو. فرمایا کہ تو نے شادی کی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کی. پھر پوچھا کہ کنواری سے کی یا کسی بیوہ سے کی, مطلقہ سے کی؟ تو حضور میں نے بیوہ سے کی. فرمایا کہ کنواری سے کرتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کنواری سے کرتے یعنی غیر شادی شدہ سے کرتے, بیوہ کی بجائے کنواری سے کرتے, تاکہ پھر جو آگے کے جملے ہیں فرمایا وہ تم سے کھیلتی وہ تم اور تم اس سے کھیلتے, یعنی تم اپنی زندگی کا لطف لیتے. اس کے رسول اللہ میرے گھر میں میری چھوٹی بہنیں تھیں, اس لیے مجھے کسی بڑی عمر تجربہ کار عمر کی عورت کی ضرورت تھی, اس لیے میں نے بیوہ سے نکاح کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو یہ بھی اطلاع بظاہر نہیں دی گئی کہ بیوہ سے کر رہے ہیں یا جو ہے وہ کنواری سے کر رہے ہیں, نکاح کب ہو رہا ہے, نکاح کون پڑھا رہا ہے, یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بظاہر جو ہے وہ حضور کو دعوت نہیں دی گئی. لیکن ماتھے پہ شکن نہیں, حضور نے دعا دی ان کو. مدینے میں ہی رہتے ہیں, ایک ہی محلے میں رہتے ہیں, اور اس وقت کا پورا مدینہ منورہ اتنا تھا جتنا آج پورے احاطے پر مسجد نبوی شریف ہے, بس اتنا ہی پورا مدینہ منورہ تھا. لیکن ایک تو یہ تھی, اصحاب رسول کا خیال تو یہ تھا نمبر 1 کہ وہ پہلی بات تو اتنی بھیڑ اکٹھا کرتے نہیں تھے جیسا کہ آج ایک رسم ہو گئی ہے. نمبر 2 کہ وہاں حال یہ تھا کہ ان کو اپنی خواہش سے زیادہ کہ میرے گھر حضور نکاح میں آئے, میرے گھر حضور میت میں آئے, میرے گھر حضور جنازہ پڑھانے, اس سے زیادہ ان کو یہ تھا حضور کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, حضور علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, ہم خود ہی کر لیں گے, حضور کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. یہاں تو یہ ہے کہ اگر پیر صاحب دعوت میں نہیں آئے تو لوگ بیعت توڑ دیتے ہیں, جنازے میں نہیں آئے تو لوگ بیعت توڑ دیتے ہیں, دعوت دی دعوت قبول نہیں کیا تو لوگ پیر کے بیعت توڑ دیتے ہیں, امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ, میرے گھر دعوت میں نہیں ہے, میرے گھر نکاح میں نہیں ہے. یعنی کہ لوگوں کا حال بھی یہ ہوا اور یہ سارے حالات ہوئے. اور وہ لوگ حضور علیہ السلام کو مدعو کرنے سے زیادہ حضور کی راحت اور آرام کا خیال کرتے, بلکہ جنازوں میں بھی مدعو نہیں کرتے. ورنہ خدا کی قسم ذرا تصور تو کرے, حضور کا کسی جنازے پر آ جانا کتنی بڑی سعادت ہے, لیکن وہ اس سعادت سے بڑھ کر حضور کے آرام کا خیال فرماتے. ایک خاتون ہے جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو لگاتی ہے, حبشیہ ہیں, اور ان کا انتقال ہو گیا, صحابہ کرام نے راتوں رات ان کی تدفین کر دی, حضور کو اطلاع نہیں دی. حضور علیہ السلام نے چند دن کے بعد فرمایا وہ خاتون نظر نہیں آتی, یہ سیاہ کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ خاتون نظر نہیں آتی, حضور اس کا تو انتقال ہو گیا, اب مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ کیونکہ وہ مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی تھی, وہاں صفائی کرتی تھی, مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ تو عرض کیا رسول اللہ رات کا وقت تھا, آپ کو تکلیف دینا, آپ کے آرام میں خلل ڈالنا گوارا نہ ہوا. تو میرے آقا نے فرمایا نہیں, مجھے اطلاع دیا کرو, بلایا کرو, کیونکہ میرا تمہارے جنازوں پر آنا اور لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ان کے لیے نفع بخش ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام پھر وہاں تشریف لے گئے اس خاتون کی قبر پر, اور وہاں اثر نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. حالانکہ شوافی اور مالکیہ اور حنابلہ نے اس کو جو ہے وہ پھر
یہ اس کی وہ کی کہ نماز جنازہ پڑھی، لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو وہ نماز کی جیسی کیفیت تھی، لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا، بار جو بھی ہو، لیکن حضور علیہ السلام ان کی قبر پہ پھر تشریف لے گئے۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ جب تک دنیا جمع نہ کریں گے، جب تک دنیا جمع نہ کریں گے، یہ سب نام نمود کا چکر ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے بزرگوں کو مدعو کرنے سے زیادہ ان کی راحتوں کا خیال کیا، یہ صحابہ کی فکر ہے۔ اور لیکن حضور علیہ السلام کی شان بھی کہ کسی نے مدعو نہیں کیا تو اس کو کبھی غلط رنگ نہیں دیا، کیونکہ وہاں غلط نام کی چیز تھی ہی نہیں، وہاں غلط نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ تو میں بات جلدی سے سمیٹوں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شوہر یہ سمجھے کہ میں انسان بیوی کر کے لایا ہوں، اور بیوی بھی سمجھے کہ میرا شوہر انسان، انسانوں میں شادی ہوگی آپ کی، اس لیے غلطیاں ہوگی۔ تو میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم اپنے بھائی کو کتنا معاف کریں؟ تو آقا نے فرمایا ایک دن میں کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ معاف کریں۔ ایک دن میں 100 بار تو کوئی غلطی کرتا بھی نہیں، لیکن آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی دوست کوئی ساتھی ایک دن میں 100 بار غلطی کرے تو اس کو 100 بار معاف کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور اتنا معاف کریں تو اللہ کتنا معاف کرتا ہے؟ فرمایا میرے اصحاب یہ 100 بار یہ تمہارے لیے گنتی ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے اس کے یہاں کوئی گنتی نہیں ہے، تم جب غلطی کرتے وہ تب تمہیں معاف کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، توجہ کرنا، اللہ معاف کس کو کرے گا؟ سرکار علیہ السلام فرماتے چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم اپنے بھائیوں کو معاف کرتے رہو، جب تک تم اللہ کے بندوں کو معاف کرتے رہو گے اللہ تمہیں بھی معاف کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہ نہیں میں تو معاف ہی نہیں کروں گا، میں تو معاف ہی نہیں کروں گا، یہ جہالت ہے، میں تو معاف ہی نہیں کروں۔ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو بیوی کا سر پھوڑ دیا، میکے سے لیٹ آئی تو مار دیا، ہنسنے کی بات نہیں، عجیب جہالت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تمام پاک ازواج اللہ ان سب پر رحمتوں کی برسات فرمائے۔ حضور کی ایک ایک زوجہ پاک کی شان بلند ہے، بلکہ قرآن نے ان کے لیے کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں، مطلب میرے نبی کی بیوی بن گئی اس لیے اب دنیا کی کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہوئی۔ توجہ فرمائیں، اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے جو نبی کی بیوی بن جائے کوئی عورت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، تو نبی کے برابر کوئی مرد کیسے ہو سکتا؟ بے شک بے شک، سبحان قرآن اللہ۔ کہہ رہا ہے اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیویوں، یہ نہیں فرمایا صدیق اکبر کی بیٹی، عمر ابن خطاب کی بیٹی۔ صدیق کی بیٹی ہونے کی الگ فضیلت ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہونے کی الگ فضیلت ہے، لیکن یاد رکھنا صدیق اکبر کی کسی بیٹی کے برابر کسی کی بیٹی ہو سکتی تھی، عمر ابن خطاب کی بیٹی کے برابر کسی کی بیٹی ہو سکتی تھی، بلکہ اس سے بہتر بھی ہو سکتی تھی کسی وجہ سے، مگر قرآن کہتا ہے یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، چونکہ اب تم بند گئی ہو بے مثال کے دامن سے، تو تم بے مثال کے دامن سے بند گئی، اس لیے تم بھی بے مثال ہو گئی۔ واللہ یہ تو بیویاں بے مثال ہے، اگر نالین حضور کے پیروں میں آ جائے تو وہ نالین بھی نالینوں میں بے مثال ہو جائے، اولاد اولادوں میں بے مثال، اصحاب میں بے مثال، ازواج عورتوں میں بے مثال، اور پھر وہ ذات رسول جس کی وجہ سے سب کی بے مثالی ہوتی جا رہی ہے، وہ رسول بھی سب رسولوں میں بے مثال، وہ حضور بھی سارے انسانوں میں بے مثال۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثال، ان کا تبسم بھی بے مثال، ان کا تکلم بھی بے مثال، ان کا خرام ناز بھی بے مثال، ان کا آرام کرنا بھی بے مثال۔ کیسے بے مثال؟ میں نے کہا تو سو جائے تو تیرا وضو ٹوٹ جائے، مگر وہ سوتے رہیں تو ان کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا، ان کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ حضور کی فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ ہاں، ان کا سونا بھی بے مثال، حالانکہ سونا کسی کا بے مثال نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے سنجیدہ لوگوں کو سوتے دیکھا تو پھر وہ سب کچھ دیکھا جو بیان ہی نہیں ہو سکتا، منہ کھلا
منہ کھلا، زلفیں بکھری، گردن کدھر کو لڑکی، ہاتھ کدھر کدھر ہیں، یہ لوگوں کا سونا، لیکن آمنہ کے لال کا سونا سونے سے بہتر، آمنہ کے لال کا سونا سونے گولڈ سے بہتر۔ ہائے ہائے تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، کیسا سونا، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم سبحان اللہ کلام۔ سبحان اللہ ایسا نبی سبحان اللہ نے عطا فرمایا۔ تو لوگ تو مار پیٹ کرتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں۔ امہات المومنین کہتی ہیں حضور نے کسی بیوی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی گھر میں میاں بیوی ایسے نہیں رہتے جیسے حضور رہتے۔ آئیے ذرا اس کو میں بیان کروں۔ جب حضور اپنی بیویوں کو سفر میں لے جاتے، یہ بھی ایک سنت ہے، توجہ کرنا اس پہ بھی، کہ حضور نے کوئی سفر کیا کبھی بیویوں کو چھوڑ کے نہیں، ہر سفر میں بیویاں ہیں۔ توجہ آپ کی، سوائے ایک سفر کی، سوائے ایک سفر کے، وہ سفر معراج ہے۔ وہاں تو جبریل کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی تھی جہاں جا رہے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو۔ کچھ اشعار سے مجھے اتنا پیار ہے میرے امام کے کہ میں چاہتا ہوں کہ شاید وہ میری ہر تقریر کا حصہ بنے، لیکن لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کچھ بات چھوڑ دینی پڑتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اور ایک مقام پہ فرماتے پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ اور ایک بات آپ کو کہتا ہوں، جب سفر بندہ کرتا ہے، توجہ آپ کی سن لیں، جب بندہ سفر کرتا ہے تو جہت پر سفر کرتا ہے۔ جہت مطلب سمت، ڈائریکشن، صحیح کہہ رہا ہوں؟ مجھے بہت انگلش نہیں آتی لیکن تھوڑا آپ لوگوں کی رعایت کرنی پڑتی۔ جہت، سمت، ڈائریکشن، اور اگر ہندی میں کہوں تو دشا۔ ٹھیک ہے، اب تو سمجھ میں آ گئی۔ سمت، جہت، دشا، ڈائریکشن، اس پہ سفر ہوتا۔ ممبئی جانا ہے تو دھلیا کی طرف سے نہیں ممبئی جا سکتے، دھلیا جائیں گے تو ممبئی سے دور ہوں، یعنی اس راستے پہ جائیں گے آگرہ کی اس طرف، مشرق کی طرف، تو دور ہوں گے۔ کس سمت چلنا پڑے گا؟ بولیں، مالیگاؤں سے مغرب کی طرف، صحیح ہے؟ دو جہت پہ چلو گے تو ممبئی پہنچو۔ بغیر جہت کے آدمی سفر نہیں کر سکتا، صحیح ہے؟ لیکن یہ میرے نبی کا سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑے تھے جہاں خود جہت کو لالے، وہاں جہت کو لالے پڑے تھے، کوئی سمت نہیں تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کوئی دشا نہیں تھی، اور میرے نبی سفر کرتے جا رہے تھے، اس لیے کہ ان کا سفر اس طرف تھا کہ اس طرف کسی کا کبھی سفر ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ، کی بے طرف شک بے سفر شک، تھا، سبحان نہ وہ اللہ۔ جہت سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، وہ تصور سے پاک ہے، وہ تخیل سے پاک ہے۔ تو جہت والوں کی طرف جاؤ تو جہت کی طرف جایا جاتا ہے، لیکن جو سمت سے جہت سے پاک ہو، مکان سے پاک ہو، زمان سے پاک ہو، جب اس کی طرف جا رہے تھے تو جہت کو بھی لانے پڑے۔ یہ ان کا سفر، بس اسی سفر میں جہاں جبریل بھی ساتھ نہیں دے سکتے تھے وہاں ازواج کو ساتھ نہیں، ورنہ ہر سفر میں بیویاں ساتھ، حتیٰ کہ جنگ میں بھی بیویاں ساتھ۔ اب سننا، یہاں بہت دلچسپ بات، عنوان دیا ہے تو سن لیں۔ حضور نے ہر سفر میں بیویوں کو ساتھ رکھا، احد میں ساتھ گئی، بدر میں ساتھ گئی، خندق میں بھی ساتھ ہی رہی، خیبر میں بھی ساتھ گئی۔ اور شان تو یہ تھی کہ خیبر میں گئی تھی ایک، اور جب لوٹی ہیں تو سیدہ صفیہ بھی پھر دلہن بن کے لوٹی ہے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ بڑی بہت عظیم ام المومنین، وہ تو سبھی عظیم ہیں، یہ بڑی شان۔ یہ اچھے کھانے بنانا جانتی تھی، تو ان کی عادت تھی حضور کو اچھے اچھے کھانے بنا کے پیش کرتی، ان کی عادت۔
سیدہ صفیہ سردار کی، یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، تو چونکہ بڑے گھر کی عورتیں کھانا عام طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ تو سبھی اچھا بنانا جانتی ہیں عورتیں، لیکن جن کے یہاں کھانے زیادہ پکتے ہیں وہ بچیاں کھانا زیادہ اچھا بنانا جانتی ہیں۔ خیر آج کل تو بڑے گھر کی لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ کھانا ہوٹل سے آتا ہے تو بیچاریوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کھانا پکتا کیسے ہے۔ ہاں، حالانکہ ایسا بڑے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، کوئی قرآن حدیث نہیں ہے کہ شریف لوگ ہوٹلوں میں نہیں کھاتے، لیکن آج کل ایک فیشن ہے، چلے ہو رہا ہے، سب چل رہا ہے، لیکن کسی کو ہوٹل میں دیکھ کر کے اس کی شرافت پر آپ انگلی مت اٹھائیے گا۔ ایسا پہلے کہا جاتا تھا، ابھی نہیں کہا جاتا، ابھی تو فیشن ہے۔ مہمان اگر آ جائیں تو عورتیں کہتی بھئی ہوٹل سے منگوا لو، اتنا سارا کون بنائے گا؟ حالانکہ اس دور کی عورتیں کہتی تھی کیوں ہم نہیں ہیں کیا؟ نہیں، وہ عورتوں کی بھی سوچ بدلی۔ اس دور کی عورتیں کہتی تھی ہم نہیں ہیں جو آپ ہوٹل سے منگا رہے کھانا، ہم بنائیں گے کھانا۔ کیوں؟ وہ عورتیں جانتی تھی، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہیں اللہ ان عورتوں کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ جب سے سیریل دیکھنے لگی تو کام چور بھی ہوئی، اس لیے کہ اگر وہ یہ کام نہ چرائے گی تو سیریل کے لیے وقت لائے گی کہاں سے؟ آپ کہیں گے کہ آج آپ کوئی غصے میں تو نہیں ہے، میں کوئی غصے میں نہیں، میں آپ کے حقوق بتانے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ہر سفر میں، بلکہ آپ ہی کے فائدے کی کہہ رہا ہوں، ہر سفر میں بیویوں کو ساتھ لے جاتے، ہر سفر میں۔ سفر حج میں گئے تو سب کو لے گئے ساتھ، ٹھیک، لیکن یہاں آج اتنی دقیانوسیت آ گئی لوگوں کے اندر کہ اگر کسی کے ساتھ بیوی ہو سفر میں، وہ کہتے دیکھو دیکھو بیوی کو ساتھ لے کے سفر کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوگی؟ یہ بیوی کو ساتھ لے کے، ٹرین میں بیوی، پلین میں بیوی، ارے رسول اللہ لے گئے۔ بیوی کو ساتھ میں لے کے سفر کرنا سنت ہے، حضور ہر سفر میں لے گئے۔ کسی عذر کے تحت نہ لے جاؤ تو بات الگ ہے، لیکن اگر کہیں دیکھ لیا کسی ڈیم پر بیوی کے ساتھ، مولانا صاحب، امام صاحب، دوسرے دن تو اس کا سندل ہی اٹھنا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، یہ بیوی کے ساتھ گرنا ڈیم پہ دیکھا گیا، اور تو کیا کر رہا تھا؟ تو مسلمان نہیں ہے؟ تو اتنے کو لے کر کے آیا، گود تک کے بچے کو تو ساتھ لایا، تجھ پر کوئی فتویٰ؟ امام صاحب آئے تھے، مولانا صاحب آئے تھے، اور دیندار مبلغ صاحب آئے تھے، ان کا کیا قصور ہے میرے عزیز؟ جہاں شوہر جا سکتا ہے پردے کی پابندی کے ساتھ بیوی کو بھی لے جا سکتا ہے۔ اگر کسی امام کو یا کسی دیندار کو یا داڑھی والے کو یا کسی بزرگ بوڑھے کو بھی بائک پہ بیوی کو لے کر کے دیکھ لیا تو اس پر بھی تان طنز، ہنستے لگے، دیکھو دیکھو بیوی کو لے کر جا رہے بائک پہ، کیوں بھئی تو لے جا سکتا ہے، اس کی بیوی کا دل نہیں؟ تیری بیوی کا دل بنا ہوا ہے، اس کی بیوی کا دل کائے کا بنا؟ تو یہ ساری دقیانوسیت ہے، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ اللہ کے رسول جہاں گئے بیویوں کو ساتھ لے گئے، اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ بیوی کو اپنی سواری پر بٹھانا اپنے ساتھ، یہ رسول اللہ کی سنت۔ بلکہ میں نے ابھی اماں صفیہ کا ذکر کیا، تو اماں صفیہ کا جب نکاح ہوا تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھایا، اور وہ چونکہ جنگ کا ماحول تھا تو تھکی ہوئی تھی۔ اماں جان سیدہ صفیہ خود فرماتی ہیں کہ میں تھکی ہونے کی وجہ سے اب حضور کی سواری پہ بیٹھی تھی، میں قربان اس نبی کی شفقتوں پر، ارے جو سب کے لیے رحمت للعالمین ہو، اللہ اکبر، سب کے لیے رحمت ہو، وہ بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ ام المومنین کہتی ہے میں حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن حضور کے دامن رحمت میں مجھے ایسی نیند آ رہی تھی، کیونکہ وہاں تو پھر جہاں کرم ہوتا ہے پھر وہاں نیند۔ اور ارے لوگوں کو باپ کی اور ماں کی آگوش ملتی ہے تو ٹھنڈی نیند آتی ہے، رحمت للعالمین کی آگوش میں نیند کے مزے کیا ہوں گے۔ اللہ اکبر، فرماتی ہے مجھے نیند آ رہی تھی، اور سوتے سوتے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں، بلا تمثیل بلا تمثیل، جب سونے والا سوتا ہے، اگر بائک یعنی سواری پر، اٹھنی پر، گھوڑے پہ کوئی سو رہا ہو تو سوتے سوتے اس کو یوں نہیں ہوگا، ایسے ہوتا ہے۔ یہ میں ام المومنین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں جب کوئی سوتا ہے نا تھکا ہوا بندہ، تو وہ اگر کسی طرح سہارا نہیں ہے اور سوتے سوتے وہ ایسے ہوگا، کبھی سوتے سوتے ایسے ہوگا، صحیح، بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل۔ ام المومنین سیدہ صفیہ خود کہتی جب سوتے سوتے میری گردن ڈھلکتی تھی تو حضور کبھی ادھر سے بازو کا سہارا دیتے تھے اور کبھی ادھر سے بازو کا سہارا دیتے تھے، اور فرماتے تھے صفیہ صبر کرو، ابھی منزل آنے والی،
صفیہ صبر کرو، ابھی منزل آنے والی۔ یہ ہے رسول اللہ کا انداز اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اگر دوا کھانے میں کوئی شوہر کسی بیوی کو سہارا دے دے تو عورتیں منہ میں کپڑا ٹھونس کے ہنستی ہے، دیکھ 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 رہے دیکھ رہے، یہ حال ہوتا ہے۔ حیرت ہے، یعنی دین سے دور گئے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن کیا کروں کہ میں تو بہت باریک بینی سے آپ کا معاشرہ دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ کے درمیان رہتا ہوں۔ حضور سہارا دے رہے، سنت ہے بیوی کو کسی نے سہارا، اور اگر بڈھے نے بڑھیا کو سہارا دیا تب تو پھر قیامت ہی ہے۔ بڑے میاں کو دیکھو کتنی بن رہی ہے دونوں میں، ایسا نہیں ہے۔ ارے میاں بیوی کہتے ہی اسے جن میں بنا کرے، سبحان اللہ، سبحان میاں اللہ، بیوی کہتی اسے جن میں بنا کرے، جن میں نہ بنے وہ میاں کیسا وہ بیوی کیسی۔ اس لیے کہ اللہ نے بیوی کو شوہر کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ بائیں پسلی کا مطلب اشارہ یہ ہے، نہ وہ سر کا تاج ہے نہ پیر کی جوتی ہے، وہ بائیں پسلی سے دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا، وہ تو دل میں رکھنے کی چیز ہے، اور جو چیز دل میں رکھی جاتی ہے اس سے بگڑتی نہیں ہے، اس سے تو بنا ہی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دندان شہید کرنے والوں کو پہ لعنت نہیں کی، ان کے لیے دعائے ضرر۔ دعائے ضرر کا مطلب ہوتا ہے بد دعا، لیکن ہم نبی کے لیے بد دعا کے الفاظ نہیں کہتے۔ رسول اللہ نے دعائے ضرر نہیں کی دندان شہید کرنے والوں کے لیے، پتھر مارنے والوں کے لیے دعائے ضرر نہیں کی، ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ لیکن جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اس پہ لعنت ہو محمد الرسول اللہ کی، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ حضور نے لعنت فرمائی۔ اب جس پہ لعنت ہوگی حضور کی، اس کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اس لیے اپنی بیویوں سے جھگڑا مت کیا کرو، اپنی بیویوں سے پیار کرو۔ تو میں بات کر رہا تھا، جلدی جلدی سے اس کو آگے بڑھا کے ختم کروں، مجھے اب مزید ایک اور پروگرام میں شریک ہونا ہے، کیونکہ کچھ احباب نے ذکر و سلوک اور تصوف کی ایک محفل رکھی ہے، اس میں بھی کچھ باتیں مجھے پہنچ کے کرنی ہوگی، تو میں جلدی جلدی سے بات کو تکمیل تک پہنچا۔ ہم ویسی زندگی نہیں گزار پا رہے۔ حضور کی زندگی کیسی؟ جب سفر کرتے تھے، سفر کی بات، سفر کرتے تھے تو سفر میں اپنی بیویوں سے فرماتے تھے، توجہ کریں کیا فرماتے تھے، چلو ہم لوگ دوڑیں گے، ایک ساتھ دوڑیں۔ سفر میں کیا ہوتا تھا، کبھی کبھی فرماتے تھے چلو ہم دوڑ لگائیں گے، دوڑیں گے، اور دوڑتے ہوئے کبھی ام المومنین آگے نکل جاتی تھی، موقع دیتے تھے تم آگے نکل، حالانکہ وہاں تو جبریل بھی آگے نہیں جا سکتے ہیں، جبریل تھکتے ہیں، مگر فرماتے تھے موقع دیتے تھے دل جوئی کے لیے، کبھی ام المومنین آگے نکل جاتی تھی اور کبھی حضور آگے نکل جاتے۔ تو جب حضور آگے نکل جاتے تھے تو فرماتے تھے اس دن تم آگے نکل گئی تھی، آج ہم نکل گئے، بدلہ برابر برابر ہو۔ یہ حضور کی وہ امہات المومنین کتنی خوش رہتی ہوں گی جن کو حضور کے ساتھ دوڑنے کی سعادت ملی۔ آج کبھی دوڑتے ہو ایسے؟ کہیں تو لے کے ہی نہیں جاتے، لے کے بھی جاتے ہیں تو پھر موچوں پہ تاؤ رہتا ہے، بالکل چپ رہنا، خاموش رہنا، کسی سے کچھ بولنا نہیں، ہنسنا نہیں۔ ناجائز کام سے منع کرو، لیکن انجوائے سے منع مت کرو۔ یہ جو آج زندگیاں جہنم بن رہی، کچھ لوگ ایسے کہ فلم میں لے جا رہے ہیں، میں کوئی تائید نہیں کرتا ان کی فلم میں لے جانے، کچھ لوگ ایسے ڈراموں میں لے جا رہے ہیں، کوئی تائید نہیں کرتا، کچھ لوگ ایسے بے پردہ گھما رہے، کوئی تائید نہیں کرتا۔ پردے کی پابندی کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ کوئی اپنی بیوی کو پارک میں لے جاتا ہے، کوئی جو وہ اچھی جگہ لے جاتا ہے، پردے کی حفاظت کے ساتھ، نامحرم سے بچا کر، کوئی حکم شرع نہیں، لے جا سکتے ہو، بس شریعت کی حدود میں رہو، حد شرع میں رہو، اور اس سے زندگی کے اندر لطف اور لذتیں پیدا ہوتی۔ تو بیویوں کے یہ حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا اماں جان آپ کو شعر بہت یاد ہیں؟ فرمایا حضور مجھ سے کہہ دیتے کہ عائشہ وہ جاہلیت کے زمانے کے فلاں شاعر نے جو شعر کہا وہ ذرا مجھے سناؤ۔ تو جاہلیت کے زمانے کا جو شعر تھا تو کیا وہ قرآن حدیث رہا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں نا، قرآن حدیث تو یہاں سے بیان ہو رہا ہے، اور حضور جاہلیت کے زمانے کے شعراء کے شعر سن رہے ہیں، اور پھر وہاں پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے، ام المومنین شعر بیان کرتی تھی، حضور سنتے تھے، کہیں کہیں حضور ان کو لقمہ بھی دیتے تھے، ذرا وہ ایسے نہیں ایسے یہ اس کا یہ پڑھو، یہ چیز جو ان شعراء نے صحیح صحیح شعر کہے حضور ان کو سنتے تھے۔ کبھی کبھی وہاں پر زمانے جاہلیت کی باتیں نکلتی تھی تو ہنسی بھی ہوتی تھی، کبھی کبھی آخرت کی باتیں نکلتی تھی تو وہاں آنسو بھی بہتے تھے۔
वाज़ो नसीहत भी थी, हंसी भी थी, ज़माने जाहिलियत के शोरा का तस्करा भी था, खाने पीने की बातें भी थी, तबीबों की बातें भी थी, हबीबों की बातें भी थी। गोया के फिर कभी कभी ऐसा भी था कि वो ज़माने जाहिलियत के मर्द और औरतों के कुछ ऐसे किस्से थे जो अरब में मशहूर थे, वो भी बयान हुए, जिसका जिक्र बुखारी में मौजूद है, जिसका तस्करा इमाम अहले सुन्नत ने अपने कुछ अशआर में फरमाया। तो ये हुजूर के घर का माहौल था, यानी कि एक ही चार दीवारी के अंदर खशियत भी थी, आखिरत भी थी, खौफ भी था, मोहब्बतों का माहौल भी था, प्यार का माहौल भी था, खाने पीने की गुफ्तगू भी थी। बल्कि मुझे एक बात याद आ गई है, उसको मैं बयान करके फिर एंड की तरफ चलता हूं। कैसा माहौल था जरा सुनो, नहीं तसव्वुर कर सकते आप इसका। बल्कि बाज बातें तो इतनी खूबसूरत है कि उसको मिन अन बयान करूं तो शायद आप हजम न कर सके। और हमारे बुजुर्गों ने मुझे कहा है कि जितना हजम उतनी ही डोज दिया कर, उससे ज्यादा मत दिया कर। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा ने, हुजूर की एक बीवी का नाम क्या है, बोलें, सौदा। क्या नाम है? सौदा, सीन वाव दाल अलिफ, सौदा रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा सौदा रदी अल्लाह तबारक, अलिफ नहीं है, हा है जी, सौदा। एक दिन उन्होंने हुजूर का ख्याल करते हुए हलवा बनाया, और हुजूर को हलवा बहुत पसंद था, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को हलवा बहुत पसंद। और वो जो हलवा होता था, कभी पनीर में खजूर डालकर पकाया जाता था, इसी तरीके से कभी शहद डाल करके, यानी जो नेचुरल वो जो मिठास होती है वो उसके जरिए से मीठा होता था। हुजूर को हलवा पसंद था, इसलिए हम लोग को भी पसंद है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती कि हुजूर को शहद और हलवा बहुत पसंद था, इसलिए हम लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई मौका आए तो बना ले। तो इसीलिए हमारे लिए फिर मौके आते हैं तो शब बरात में बना लेते हैं। हाँ, लेकिन इस उम्मत को क्या कहा जाए कि ये हलवे पे भी लड़ते हैं, कुछ कहते बनाना चाहिए, कुछ कहते नहीं बनाना चाहिए। दुनिया कहाँ जा रही है, अभी इसी हलवे पे लड़ रहे हैं, बनाना चाहिए नहीं बना। हालांकि 364 दिन सब बराबर इधर उधर से खाते हैं, 65वें दिन भी अगर मिल जाए तो खा लें, लेकिन तकरीर में जरूर कहेंगे नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए, लड़ते कि वो यार, मैं तो लोगों से कहता हूँ मोहब्बत करो। देखो ये मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, इतनी छोटी छोटी बात पर भी लोग कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो। ठीक है भाई, तुमने नहीं करना मत करो, दूसरे करते करने दो। का नहीं ये बिदअत है, मैंने कहा कि साबित ही नहीं कर सकते, इसलिए कि बिदअत की तारीफ उलमा अहले सुन्नत जो करते वो ये है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ कोई नया काम इजाद करना ये बिदअत है। एक जामे तारीफ, हुजूर की जो सुन्नत है उसके खिलाफ कोई भी नया काम आप शुरू करेंगे, हुजूर की सुन्नत के खिलाफ में, अगेंस्ट में, अपोजिट में, वो बिदअत है। बहरहाल चलें, जिसको बनाना है बनाए, जिसको नहीं बनाना नहीं बनाए। हलवे की खुसूसियत यह है कि अगर गमगीन दिल वाले लोग हलवा खाएं तो उनके दिल को फरहत मिलती है। अब आप सोचते हैं ये शबे बरात भी तुम लोग क्यों बनाते हो, तो रात को शबे बरात में बुजुर्गों का मामूल था अल्लाह की खशियत में रोना, तो रो रो कर दिल हुस्न मलाल में डूब जाता था, तो सुबह को हलवा खा लेते क्योंकि वो फरहत अता करती। हाँ, और शहद की भी बरकत यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो एक महीने के अंदर 30 दिनों में 3 दिन सुबह को पहली ग़िज़ा शहद की शक्ल में खाए, यानी शहद चाट ले पी ले, उसको कभी बीमारी छू कर भी नहीं गुजरे। शहद की बहुत बरकत, अगर मिल जाए तो कोशिश करो कि रोजाना अपनी सुबह शहद से किया करो।
اور یہ گارنٹیڈ شفا ہے، شفاء للناس. قرآن کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے، قرآن کہہ رہا ہے شفا ہے، اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن لمٹ میں. کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو. کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھو گے تو پھر دوا بھی پھر بیماری ہو جائے گی. تو شہد سے بڑا پیار تھا. اسی طرح کلونجی بھی فرمایا کہ موت کا اگر کوئی علاج ہوتا تو کلونجی میں ہوتا. سبحان اللہ. عنوان ہی آپ نے ایسا دیا، اس لیے تھوڑا سا آج اپنے معمول سے ہٹ کر اس پر بھی گفتگو کرنی پڑی. ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا. تو بات سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا تھا، ام المومنین سیدہ سودا نے حلوہ بنایا. اس دن باری تھی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے گھر کی. حلوہ لے کر کے آئی، حضور بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر ڈائریکٹ کا حضور میں نے آپ کے لیے حلوہ بنایا. توجہ کرنا، میری بہنوں کی بھی توجہ. کیا عرض کیا؟ حضور میں نے آپ کے لیے حلوہ بنایا. بھائی عام طور پہ ہم بھی دعوتوں میں جاتے ہیں، اگر دعوت میں 2-4 مولانا ہو، پیر صاحب ایک ساتھ ہو اور مرید کسی مخصوص پیر کو مخاطب ہے کہ حضرت کھاؤ آپ کے لیے بنایا، تو دوسروں کا ہاتھ غیرت کی وجہ سے کھچ جاتا ہے. کیوں؟ میں مہمان نہیں ہوں، ہے نا؟ تو مہمان ہو تو انسان اتنی غیرت کرتا ہے. وہاں تو سوکنوں والا معاملہ تھا. آئی لے کر کے کہتی حضور یہ حلوہ کھائیں، میں نے آپ کے لیے بنایا. تو حضور علیہ السلام نے آنکھ سے اشارہ کیا. یہ بھی میرے محبوب کی ادائے دل ربانہ کوئی ملاحظہ. حضور نے آنکھ سے اشارہ کیا، آنکھ سے اشارہ. ہائے ہائے ہائے، قربان ہے ساری ادائیں قربان. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال. ہم کیا بتا سکیں، آنکھ سے اشارہ. وہ نرگسی آنکھیں جس کے اشارے ابرو پر نظام کائنات بدلتا ہے. سیدہ سودا کو کہا ان کو بھی کہو. اشارہ کیا، یعنی عائشہ کو بھی کہو کہ وہ بھی کھائے. اب ایسے اشارہ کرنا تھا اور ادھر ام المومنین کی نظر پڑ گئی کہ اشاروں میں بات کیا ہو رہی. سیدہ عائشہ نے دیکھ لیا، سبحان اللہ. دیکھ لیا. تو سیدہ سودا نے کہا عائشہ لو تم بھی کھاؤ. جب اشارہ کیا، اشارہ دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی. کیوں؟ حضور نے کہا تو تم کہہ رہی ہو نا، پہلے تم نے کہا مجھے کہا. اس لیے کہ عورتوں میں غیرت تو ہوتی ہے. تم نے کہا مجھے پہلے، کہا تو میں نہیں کھاؤں گی. تو اما سودا نے کہا، محبتیں بھی تھی غیرت کے ساتھ، کہا کھانا پڑے گا. میں نے کہہ دیا نا میں نہیں کھاؤں گی. پھر کہا نہیں کھاؤ گی نا تمہارے منہ پہ مل دوں گی، کھاؤ. ہاں ٹھیک ہے مل دو. انہوں نے حلوہ اٹھایا اور اما عائشہ کے منہ پہ مل. حضور اتنا ہنسے جیسا کہ ان کی شان تھی کہ حضور کی داڑیں نظر آئیں، داڑھ شریف نظر آئیں. اتنا ہنسے، محظوظ ہوئے، خوش ہوئے، ہنسے. اب جب ام المومنین عائشہ صدیقہ کے چہرے پہ انہوں نے حلوہ لگا دیا تو سرکار نے فرمایا عائشہ انہوں نے تمہارے چہرے پہ حلوہ ملا، اب تمہاری باری ہے. میں اس کے ہاتھ پکڑتا ہوں، تم اس کو حلوہ ملو. اور حضور نے حضرت سودا کے ہاتھ یوں پکڑے. ہائے ہائے ہائے، یہ حضور کے گھر کا ماحول. سبحان اللہ. آج تو آگ لگ رہی گھروں کے اندر، ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہے. یہ اپنے نبی کی سنت ہے میرے بھائیوں. اس طرح سے زندگیاں گزرتی ہے خوشی خوشی. حضور نے پکڑا، ام المومنین نے حلوہ لیا اور ان کے منہ پہ مل دیا. حضور نے فرمایا برابری ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے ازدواجی زندگی. آج کیا ہم ایسے گزارتے ہیں؟ اور جو آخری بات کر رہا تھا، ورنہ یہ برابری نہیں ہوگی. لیکن جب شوہر کو یہ تلقین کر دی کہ ایسے رہو، تو عورتوں کو بھی میری بہنوں تم بھی اچھے سے ناک چڑھانا، منہ چڑھانا، سب سے اچھے سے بات کرنا. شوہر کے آتے وقت بیمار پڑ جانا، منہ اتار لینا، سر پہ کپڑا باندھ لینا. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ بیمار ہی رہتی ہیں. وہ شوہر گھر سے نکلا تو بہت اچھی ہے، شوہر آنے کا وقت ہوا تو بیمار پڑ گئی. کچھ عورتیں تو بیچاری ایسی بھی ہیں، سب نہیں، کچھ کی بات کرتا ہوں، جن کو سال بھر ٹونائن لگی ہوئی ہے.
ہاں کہہ رہے ہیں مرسی کی بات. ہاں زبردستی ٹونائن لگی ہے. کبھی بیچاری ٹونائن کی بھی کے حال پہ بھی کوئی رحم کرے. وہ جس کو نہیں لگی وہ بھی کہتی لگی ہوئی. ہمارے استاد نکالتے ہیں وہ استاد ہی سے کبھی سنا تھا شوہر نہیں پسند تو ٹونائن لگ گئی, گھر میں کام زیادہ تو ٹونائن لگ گئی. کچھ کو لگتی بھی ہے کم بخت, لیکن زیادہ تر کو نہیں لگتی. یہ سب کام چور پنا ہے. اللہ سے ڈرو. اگر بیمار نہیں ہے تو بیمار مت کہو اپنے آپ کو, اس لیے کہ جو جھوٹ موٹ کا بیمار بنے گا اللہ اس کو ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا کہ اس کا علاج پھر کوئی نہیں کر سکتا. دو کام کاج کرنے سے کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا. ناٹک نہیں ہے کیا کریں. جو کرتی ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, جن کو واقعی تکلیف ہے ہم ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ انہیں نجات دے. ایک روایت سن لے, بات ختم کرتے ہیں. عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے, وہ اپنی بیوی کو کہہ گئے کہ جب تک میں نہ آؤں تم گھر سے باہر نہیں نکلنا. دیکھو بیویاں کیسے شوہر کی پابند ہوتی, جب تک میں نہ آؤں تم گھر کے باہر نہ نکلنا. چلے یہ روایت نہیں پڑھتا, دوسری پڑھتا ہوں, بہت خوبصورت. یہ بھی خوبصورت ہے لیکن وہ بھی سن لیں. یہ اس لیے نہیں پڑھ رہا مفتی صاحب کہ اس سے احناف نے مسئلہ اخذ نہیں کیا, اس لیے اس کو چھوڑ دیتے. اس پر جو وہ دوسرے یعنی کہ مالکیہ اور حنابلہ نے مسئلہ اخذ کیا, کہیں کوئی غلط فہمی کا شکار ہو, اس لیے چھوڑتا نہیں. ایک صحابی تھے, عورتیں شوہر کو دکھ بڑھا بڑھا کر بتاتی. یعنی ایسا ہے نا کہ اگر منا بیمار پڑ گیا, فون آیا کیسے ہیں, سب ٹھیک ہے, منا اتنا بیمار ہے, اتنا بیمار ہے, اتنا بیمار ہے. یہ اتنا اتنے سے اس کا دم نکلتا. یعنی کسی بھی چیز کو ایک دم ہنگامہ ہوا کرنا, بھپکا جس کو کہتے ہیں اپنے مالیگاؤں کی زبان بھپکا بنا کے پیش کرنا, یہ حالات ہوتے. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بہت بہت بیمار ہوں. پہلی بات تو بہت بیمار بولنا ہی نہیں چاہیے, نارمل بولو بیمار ہے ٹھیک ہے. اور اگر بیمار ہو بھی تو کوشش کیا کرو بیماری لوگوں کو مت بتایا کرو. بیماری دو میں سے کسی ایک کو بتانے کا, تیسرے کو نہیں بتانے کا. بیماری یا تو طبیب کو بتاؤ علاج کے لیے, یا تو حبیب کو بتاؤ دعا کے لیے, تیسرے کسی کو مت بتاؤ. بیماری یا طبیب کو یا حبیب. یہاں تو بیماریوں کی تشہیر ہوتی ہے. بہرحال ہنگامے بنا بنا کے شوہر کسی طرح ٹینشن میں, بیچارہ وہاں پریشان ہے, لوم چلا رہے تو پریشان, ہوٹل پہ کام کر رہے تو پریشان, کرانہ دکان ہے تو پریشان, کارپوریٹر ہے تو وہ آفس میں پریشان, ایم ایل اے ہے تو وہ پریشان, سب کو پریشان کر رکھا ہے. ان ملکاؤں نے اللہ انہیں سلامت رکھے, کیونکہ یہ نہ ہو تو کائنات کا حسن بھی ادھورا ادھورا معلوم. لیکن ہے, لیکن بس ہے تو پھر ہے. تاج محل بھی بنا تو وہ کسی مرد کے لیے نہیں بنا نا, وہ پھر کسی ملکہ کے لیے, کسی عورت کے لیے بنا. سمرقند اور بخارا جیسے شہر بھی بسے تو وہ کسی ملکہ کے نام پر ہی, کسی کے رخسار کے دل پر. بلکہ پورے قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے, سورۃ النساء موجود ہے. یہ بھی خاص بات. تو عورتوں کو پتا چلے کہ شوہر کا کتنا خیال کرو. ایک صحابی تھے, سفر میں گئے. جب سفر میں گئے, بہت دن ہو گئے, سفر سے واپس آنے والے تھے, واپس آئے. جس دن وہ شوہر صحابی سفر سے آئے اسی دن گھر میں بیٹے کا انتقال ہو گیا. توجہ کریں آپ, بچے کا انتقال ہونا سوچے تو صحیح, لیکن وہ عورتیں کیسی تھی, وہ خواتین کیسی تھی. شوہر کے آنے ہی کے دن, کئی دن کے بعد شوہر آ رہا ہے, اسی دن بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ خاتون صحابیہ نے اپنے بیٹے کی میت کو لپیٹ کر چھپا کے رکھ دیا. آپ غور کریں, آج عورتیں چھوٹی چھوٹی چیز کو لمبا اور لمبا کر کے چھپانا چاہتی نہیں. شوہر کی خوشیوں کو وہ کرکرا کرنا چاہتی آج کل کی خواتین. اللہ ماشاءاللہ سب نہیں, ننن نے یہ کیا, ساس نے وہ کیا, دیور نے یہ کیا, جیٹ نے یہ کیا, ساری ماں بھارت سنائے تاکہ آنے کے بعد مزہ ہی کرکرا ہو, پھر بیمار بھی بن جائے جھوٹ موٹ کے. خدا جانے کہاں کی یہ نحوست آئی ہمارے معاشرے میں. مسلمان بیویاں تو یہ تھی, شوہر سفر سے آ رہا ہے, بیٹے کا انتقال ہو گیا, میت چھپا دی.
میں ان ماؤں سے کہتا ہوں ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنے مرے ہوئے بیٹے کو چھپا رہی ہے. ذرا سوچو تو کس مقام پر ہے شوہر کا مرتبہ, کس خیال پر ہے شوہر کی خوشی, کتنی عزیز ہے شوہر کی خوشی کہ ماں نے اپنے سینے پہ کیسے پتھر رکھ کر کے لاش چھپا دیا. شوہر آئے, اچھا پھر صرف چھپایا نہیں, شوہر کے آنے کے وقت غسل بھی کیا, کپڑے بھی اچھے, میت چھپا کر. ماں سوچو تو صحیح, ماں کا بیٹا مر گیا اور صرف شوہر کی خوشی کے لیے غسل بھی کیا اسی دن, کپڑے بھی پہنے, خوشبو بھی لگائی, بہترین کھانا بھی بنایا. اتنے دن کے بعد میرا شوہر آ رہا ہے تھک ہار کر, اس کو آ کر یہ بات کیسے بتاؤں سیدھا ہنگامے کی, اور اس کا دل کیسے میں دکھاؤں. نہایا دھویا, کپڑے پہنے. اس کا مطلب اسلام میں سنگھار ولیمے میں جانے کے لیے نہیں ہے, سنگھار شادی میں جانے کے لیے نہیں ہے, سنگھار جمعہ کرنے جانے کے لیے نہیں ہے, سنگھار بازار میں جانے کے لیے نہیں ہے, سنگھار سہیلیوں کے یہاں لیا جانے کے لیے نہیں ہے. اسلام میں جو سنگھار ہے عورت کا وہ شوہر کے آتے وقت کے لیے ہے. فرمایا گیا جو بیوی شوہر کے آنے سے پہلے بنتی سنورتی اس نیت سے کہ میرے شوہر کی پہلی نظر مجھ پہ پڑے گی تو خوش ہو جائے گا, اس عورت کو رات بھر نفل عبادت سے زیادہ بننے سنورنے پر ثواب عطا کیا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ بننے سنورنے میں کوئی ناجائز چیزوں کا استعمال نہ کرے. عورتوں کو بننا سنورنا چاہیے, ان کے لیے عبادت ہے اگر وہ شوہر کے لیے, لیکن شوہر کے لیے کون بنتا سنورتا ہے. اچھے کپڑے چھپا کے رکھیں گے ولیمے کے لیے, اچھے کپڑے چھپا کے رکھیں گے جمعہ کرنے جانے کے لیے, بازار جانے کے لیے, یہ شوہر کے لیے کیا جاتا ہے سب. بہرحال جتنا رونا روئے کم ہے, سن لے بات اختتام کو پہنچتی ہے. غسل کیا, کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, اچھا کھانا پکایا. شوہر آئے تو استقبال کیا مسکرا کر. شوہر آئے دیکھا بیوی خوشبو میں ہے, کھانا بھی اچھا ہے, بٹھا کر ساتھ میں کھایا بھی کھلایا بھی. کھا کھلا کر کے, یعنی کیا وہ خواتین کی حضور کی تربیت کی برکت تھی. یہاں تو آنے سے پہلے ہی سارے غم, اظہار غم, بلکہ جو نہیں ہے وہ بھی, اور یہاں غم ہے, کھلا رہی ہے پلا رہی ہیں. جب اس صحابی نے کھایا پیا, بیوی کو خوشبو میں دیکھا تو فطرت نے چاہا کہ محبتوں کی معراج ہو جائے. خوشبو میں حیا کے پردے میں بات کرنی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کا اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا کہ عورتوں کو مائک پہ ہم گالی دیں, کیونکہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ گھر پہ ہم ماں بہن چھوڑ کر آئے, بیٹیاں چھوڑ کے آئے, اس لیے ہم لوگ عورتوں کی انسلٹ کرنا نہیں جانتے. کیونکہ ہمارے یہاں عورت کا روپ ایسا ہے جسے ہم سیدہ عائشہ کہتے ہیں, ہمارے عورت کا روپ ہے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں, ہمارے عورت کا روپ ہے سیدہ خدیجہ کہتے ہیں. ہم عورتوں کے سونے اور اٹھنے بیٹھنے کو عامیانہ انداز میں نہیں بولتے, اس لیے کہ ہمارے عورت بہت مقدس ہستی کا نام ہے. بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت ہے, نیک عورت ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے, نیک ماں ہے تو پھر اولاد کے لیے جنت ہے, جنت سے کم ہی نہیں. اس لیے ہم جنت کا مذاق نہیں اڑاتے. ہمارے یہاں فکر رضا ہے, فکر غوث الورا ہے, فکر غریب نواز ہے, صوفیہ کا تقدس ہے انداز بیان کا. تو عرض یہ کر رہا تھا, ہمارے یہاں تو دوپٹوں پہ بھی سلام بھیجا گیا ہے. جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. مردوں کی ٹوپیوں پہ سلام نہیں بھیجا گیا, عورتوں کے دوپٹے پہ بشکل سیدہ فاطمہ سلام بھیجا گیا. ہمارا مذہب اور مسلک اتنا ہی ہے. بہرحال جب بیوی کو خوبصورت لباس میں کھانا کھانے کے بعد, پیٹ بھرنے کے بعد دیکھا, فطرت کے تقاضے نے چاہا کہ محبتوں کی معراج ہو جائے, اور پھر قدم بڑھے تو وظیفہ زوجیت بھی ادا کر لیا. اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد جب غسل سے دونوں فارغ ہوئے, یعنی کہ ساری خوشیاں شوہر کو دینے کے بعد, اب شوہر کو لے کر کے بیٹھی اور بیٹھ کر کے کہتی ہے, یہ صحابیہ ہے جس کا نام ہے ام سلیم. یہ ام سلیم کا واقعہ, سیدہ ام سلیم شوہر کو لے کے بیٹھی کہ ایک بات پوچھنی ہے. دیکھو اب غم کی بات شوہر کے سامنے رکھنا کیسے ہے, کس طرح رکھ رہی ہیں. کہ ایک بات پوچھنی ہے. کہ پوچھو. کہا کہ اگر کوئی اپنی امانت کسی کے پاس رکھے, انداز دیکھیں, کوئی اپنی امانت کسی کے پاس رکھے اور پھر وہ وقت پر امانت واپس لے لے,
تو جس امین کے پاس امانت رکھی گئی ہے، کیا اس امین کو امانت والے کی امانت واپس لینے پہ کوئی ناراض ہونا چاہیے، کوئی دکھی ہونا چاہیے، کوئی تکلیف ہونا چاہیے؟ وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جس نے امانت رکھی وقت آنے پہ امانت واپس لے لی تو پھر دکھ کی کیا بات ہے؟ جس کی امانت تھی لے لی واپس۔ پھر کہتی ہے کہ سنیں، آپ بھی اللہ کی امانت اور میں بھی، اور ہمارا بیٹا جو تھا وہ بھی اللہ کی امانت تھی۔ کہاں آج وہ امانت اللہ نے واپس لے لی۔ اس شان سے بات سنائی گئی۔ صحابی نے کہا مطلب بیٹا مر گیا؟ کہاں ہے؟ میں نے چھپا دیا تھا، یہ دیکھ۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس لیے کہ اگر آپ آتے اور دکھ کی خبر سناتی، اتنی دور سے آئے تھے، اس دور کا سفر بھی کتنا سفر تھا، کیسا سفر تھا، اتنے دور سے تھک ہار کر کے آئے تھے، اگر پہلی خبر سناتی تو آپ کھاتے کب، آپ وظیفہ زوجیت کب ادا کرتے، آپ بھوکے رہ جاتے، تھکن میں تکلیف ہوتی آپ کو۔ آپ کی خوشی کے لیے میں نے دل پہ پتھر رکھا، ماں ہونے کے باوجود بھی ممتا کا گلا میں نے گھونٹنے کی کوشش کی آپ کی خوشی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر اس صحابیہ کو میرے نبی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ شوہر کو خوش کیا، اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ رسول، یہ ہے میاں بیوی کے تعلقات۔ ایک دو عنوان بچ گئے ہیں، تو ہر مشاعرے میں تمام غزلیں پڑھ دی جائیے، شعرا کا اپنا ذوق تو ہو سکتا ہے، لیکن میں تو نہیں کر سکتا نا ایسا، اس لیے کہ میرے پاس وقت کی قلت تھی۔ میں اب اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے نوجوان اس علاقے میں ماشاءاللہ درس دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، تحریک سے جڑیں، ساتھ دے، سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھلا فرمائیں، ہم سب کی مرادیں پوری کریں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔